السلام علیکم میرے مسلمان یارو دوستو۔ آج 13 تاریخ ہے، 13 ستمبر ہے۔ آج صبح فجر کے ٹائم میں ہمارے ایک دوست، ہمارے محلہ والے، ہمارے عمر کا ہی ہے، 46 پلس یا 47 پلس ایج، ایک دوست کے ہمارے انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا جنازہ مغرب کے بعد ہونے والا ہے۔ ابھی ہم عصر کے صلاۃ ادا کر کے آئے، ہم تھوڑا چھت پہ بیٹھے ہوئے، ہم نے سوچا کچھ ہمارے دوستوں کو کچھ بات بتانا چاہیں گے۔ تو میرے یارو، موت لازمی ہے، ہر مخلوق کے لیے موت مقدر ہے، موت سے کوئی نہ بچ سکا۔ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، آج کتنے موجود ہے، کروڑوں موجود ہے، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، آگے بھی کروڑوں آئیں گے، وہ بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ ہم سارے انسان کو ایک دن مر جانا ہے، یہ ہر انسان کو پتہ بھی ہے، پر سوچنے والی یہ بات ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم موت کے لیے تیار نہیں کرتے، موت کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے، دنیا کی زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، جو انتقال ہو گئے ہیں ہمارے دوست، ان کے گھر بہت سارے مہمان آئے ہیں، دور دور سے اس کا رشتہ دار مہمان آئے ہیں، سب بھیڑ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی رو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں ہمارے اپنے کوئی رشتہ دار کوئی جب مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم جو ہے اس کے لیے کوئی روتے ہیں، کوئی افسوس کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، پر ہم ہمارے سماج میں دیکھتے ہیں جب کوئی انتقال ہو جاتے ہیں تو کچھ دن تک جو ہے اس کے اپنے رشتہ دار، بھائی وغیرہ، یا پھر اس کے محلہ والے 2 دن 4 دن 8 دن کے لیے مسجد میں آنا شروع کر دیتا ہے، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر جو ہے دھیرے دھیرے غم بھول جاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے جو ہے مسجد چھوڑ دیتے ہیں، پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے یارو، ہم یہ کہیں گے، دنیا سے سب کو چلا جانا ہے، لیکن ہمیں طے کرنا ہے ہمیں جانا کہاں ہے۔ انسان کے لیے 2 منزل اللہ نے بنایا ہے، ایک جہنم ہے اور ایک جنت ہے۔ ایک خوشیوں کی جہان ہے جہاں ہر خوشی ملے گی، ہر خواہش پوری کی جائے گی اللہ کی طرف سے، ہر چاہا پورا کیا جائے گا، ہر بے شمار خوشیوں کی نعمت، منمانی زندگی اللہ دینے والے ہیں، وہ ہے جنت نیک بندی کے لیے، نیک بندہ بندی کے لیے۔ اور ایک ہے جہنم، جو دکھ درد بھرا زندگی، جہاں کوئی خوشیوں کی نام و نشان نہیں ہے، جہاں ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی دکھ درد، بے شمار تکلیف، لامحدود زندگی، جس زندگی کی شروع تو ہوگی پر کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، جنت کی اور جہنم کی۔ تو میرے یارو، وہاں جو جہنمی ہوگی، جو جہنم میں جانے والا ہوگا انسان، وہ یہ چاہے گا کہ ہمیں موت مل جائے، ہمیں موت دے دی جائے، ہمیں موت آ جائے، کیونکہ اتنا دکھ درد اسے سہا نہیں جائے گا۔ پر وہاں موت نہیں آئے گا دوستو، وہاں جو ہے موت کی بھی موت ہو چکی ہوگی، وہاں موت نہیں آنے والا، وہاں زندگی ہی زندگی ہے، چاہے جنتی ہو چاہے جہنمی ہو۔ تو میرے یارو، یہ دنیا ہی ایک ایسی زندگی ہے جہاں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، لامحدود زندگی کی تیاری ہمیں اس چھوٹی سی مختصر
دنیا میں مختصر زندگی، دنیا کی زندگی میں ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، کس منزل کو ہم پسند کریں گے۔ یہی زندگی دیا ہے اللہ نے، ایک ہی زندگی دیا ہے، ایک ہی موقع ملا ہے ہمیں کہ ہم اس زندگی میں رہتے رہتے ہم اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزر بسر کر کے، اللہ کو راضی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم دنیا سے جائے، تاکہ ہم ہمیشہ کی لامحدود زندگی کی خوشیاں ہمیں ملے، ہمیں جنت ملے، جنت میں اعلیٰ مقام ملے۔ اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں جہنم سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ تو ہم انسانوں میں بہت سارے جہنم میں جائے گی، بہت سارے جنت میں جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں جنتیوں سے جنت بھر جائے گی، اور جہنم جو ہے جہنمیوں سے جہنم بھی بھر جائے گی، اور وہ ساری جنت اور جہنم جو ہے انسانوں سے بھر دیا جائے گا۔ تو ان انسانوں میں ہم بھی ہے، ہم سب ہے نا دوستو۔ تو ہمیں جو ہے اس کے لیے ذرا سوچ فکر کرنی چاہیے۔ ہم دنیا میں جب طاقتور رہتے ہیں، جوان رہتے ہیں، تو ہم منمانی کرتے ہیں، ہم آخرات کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں، آخرات کی فکر ہم کرتے ہی نہیں، دنیا کی پیچھے ہم بھاگتے ہیں، دنیا بنانے کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، دنیا کو ہی مقصد سمجھ کے آخرات کو بھول کر ہم جو ہے کیا سے کیا کر جاتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی خاصیت ہے، ہم انسانوں کے اندر یہ مزاج ہے، پر ہمیں اللہ نے بدھان دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں راہبار دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں بہت سارے عالم علماء دیا ہے، جس سے دین اسلام کی صحیح علم حاصل کر سکے ہم۔ تو ہم میں سے بہت سارے بدنصیب انسان ایسے ہیں جو اس بارے میں غور فکر نہیں کرتے، اس بارے میں جانکاری حاصل بھی نہیں کرتے، اور زندگی کو ضائع کرتے ہیں، اور تھوڑی بہت جانتے ہیں، ان میں بہت سارے غلط بھی ہے اور کچھ صحیح بھی ہے، اور اسی کو ہم کافی سمجھ کر، بہت زیادہ سمجھ کر جو ہے ہم زندگی ضائع کرتے ہیں، بد عمل کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، اور اس کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں، بدعت کو مان کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے، اکثر زیادہ تر مسلمان سماج میں یہی حال ہے، بدعت کو سنت سمجھ کر پورا کرتا ہے، موج کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور جو سنت ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کو جو ہے تکلیف سمجھ کر، مشکل سمجھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہماری مسلمان سماج میں زیادہ تر انسان، ہمارے ماں بہن بھی زیادہ ہے۔ تو بدعت جو ہے شیطانی جو عمل ہے، جو گناہ کا کام ہے، جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس کام سے اللہ جو ہے غصہ ہوتے ہیں، اس کام ہم خوشی سے کرتے ہیں، کیونکہ گناہ کا کام جو ہوتا ہے تھوڑا رومانچک ہوتے ہیں، رنگینیاں ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے۔ شیطان جس کام سے خوش ہوتا ہے، جو بدینی ہے، جو بدعت ہے، جو گناہ ہے، جو منمانی ہے، وہ تھوڑا رنگین ہوتی ہے، وہ تھوڑا رومانٹک ہوتی ہے، وہ تھوڑا دیکھنے میں پیارا ہوتا ہے، اور اسی میں انسان جو ہے زیادہ تر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ سادہ پن ہے، اس میں ڈھول نہیں ہے، اس میں باجا نہیں ہے، اس میں گانا نہیں ہے، اس میں ناچنا کودنا یہ سب نہیں ہے جی۔ تو اس کام میں جو ہے انسان کو انٹرسٹ نہیں آتا۔ ہاں، جو دیندار ہے، جو نیککار ہے، جو اللہ کی فرمانبردار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں،
دین اسلام اس کے لیے بہت پیارا ہے، دین اسلام کی عمل اس کے لیے بڑا مزیدار ہے، دین اسلام کی حکم اس کے لیے بڑی چین سکون والا ہوتا ہے جی۔ جو اللہ سے تعلق جس کا زیادہ ہوگا وہ اللہ کی حکم کو ہر حال میں پورا کرے گا۔ ہاں کبھی کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے توبہ کرنا، گرا کے اللہ سے معافی مانگنا جی۔ یہ مومن مسلمان کا شان ہے۔ اور جو بدعت کرنے والے ہیں آج کے دور میں زیادہ ہے، جو بدعت کرنے والے ہیں، جو گناہ کرنا پسند کرتے ہیں، جو منمانی کرتے ہیں، جو دین اسلام کے نام سے بدعت کو سنت کے نام لے کر بدعت کو خوشی کرتے ہیں، اس میں تھوڑا رنگ رلیا ہے، اس میں تھوڑا مزیدار آتا ہے جی۔ ایسے بہت سارے ناچ کود کرنے والے، بدعت کرنے والے ہمارے دور میں، ہمارے سماج میں زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ تو میرے یارو اس سے بچنا ہے، ہم سب کو ایک دن مر جانا ہے۔ دنیا کی قیمتی زندگی کو یوں ہی ضائع نہ کرو میرے یارو، پکڑا جاؤ گے۔ اس سارے چیزوں کا جو ہے حساب لیا جائے گا، ان سارے چیزوں کا سوال ہوگا ہم سے۔ یہ تو خیال کرو زیادہ، کم سے کم یہ خیال کرو دوستو، آج ہم ہیں کل شاید نہ رہے جی۔ روزانہ کتنے جا رہے ہیں، بچہ جا رہا ہے، جوان جا رہے ہیں، بوڑھا جا رہا ہے جی۔ کب کس کا نمبر آ جائے کسی کو نہیں پتہ، شاید ہمارا کل نمبر آ جائے، پھر ہمارے لیے تو قیامت شروع ہو گئے نا، ہمارے حساب کتاب کا دن شروع ہو گیا۔ تو اسی لیے میرے یارو خوش رہو، سلامت رہو، اللہ کی حکم پورا کرو۔ السلام علیکم۔